السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب یہ ہم سب آن لائن پلیٹ فارم اور اخبار شروع ہوا تھا وجاہت مسعود صاحب کی سربراہی میں، تو اس زمانے میں ہم جو بھی کبھی کبھار ہر دوسرے چوتھے روز اپنا آرٹیکل بھیجتے تھے تو برادرم وجاہت مسعود صاحب عزت افزائی فرماتے ہوئے وہ چھاپ بھی دیتے تھے، اور کبھی کبھی بہت دلچسپ سی اس میں ایڈیٹنگ بھی کرتے تھے۔ تو میں نے اس زمانے میں جو ایک آرٹیکل بھیجا تو انہوں نے میں نے دیکھا سارا ایز سچ چھاپنے کے بعد آخر پہ اس کو سم اپ ایک اپنے پاس سے شعر ڈال کے تو اس کے ذریعے کیا۔ وہ شعر یہ تھا کہ وہ جو مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ کہ جو ذرا وہ سامعین کے گہری اور گاڑی اردو ان کے لیے مشکل ہو کہ شروع میں جو ادب آداب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے بعد میں وہی جرم اور تعزیر پہ جا کے منتج ہوتا ہے۔ عشق میں یہی ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال جو پاکستان میں کل پرسوں سے بالکل زیادہ شدت سے اور زیادہ شدت پسندی سے جاری ہے، اس کی جو لمحہ لمحہ کی اپڈیٹس اور خبریں ہیں وہ تو آپ سن بھی رہے ہیں، وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کہاں کہاں شہر بند ہوئے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ کل مجھے انگلینڈ سے ایک دوست نے کہا کہ آپ اس پہ پروگرام ابھی تک نہیں کیا۔ میں نے کہا اس پہ ہم کیا کریں، کیونکہ جو ہم سن رہے ہیں اس میں وہ اپڈیٹس کرنے والے کہتے ہیں، بار بار ایک فقرہ ہوتا ہے، جو رپورٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں۔ تو میں نے کہا اب ہم مزید کیا بتاتے چلیں، ہم تو 20 سال سے بتا رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم ان کو 3 جنریشنز اور 4 جنریشن سے بتا رہے ہیں، اور پھر جس وقت ان شدت پسندوں نے چھرا گھونپ کر ایک انگریز میاں بیوی کو جاتے جاتے ان پہ حملہ کیا تھا بیفور پارٹیشن، تو اس وقت بانی جماعت احمدیہ نے اسی وقت یہ اس پہ جو ایسے واقعات کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور بتایا کہ 2 پرسکون لوگ جا رہے ہیں، کوئی ایک شخص گزر رہا ہے، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ جانا صرف اس بنیاد پر کہ وہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے، وہ آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہے، تو یہ کوئی جہاد نہیں ہے اور یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ وہ پچھلے 1-2 پروگرامز پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مذہب کے نام پر خون کتاب جو ہے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی لکھی ہوئی، امام جماعت احمدیہ چوتھے جو تھے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے، اس میں بیسک اس فلسفی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح مودودیت جو فلسفی ہے، مودودیزم جو ہے، اس نے انبیاء کی جو بھی سنت تھی اس پہ عمل درآمد کی بجائے اس کو پھلانگنا پسند کیا، اور کئی سٹیپ آگے نکل کے تو وہ اسلام کے اور دین کے ٹھیکیدار اور وفادار بنے۔ بالکل یہی حال اس وقت آپ کو عشق رسول کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں بہرحال یہ سوچنا پڑے گا کہ 2 طبقے ہیں جن کو بیسک تقسیم جو ہے وہ عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حصوں میں تو بنیادی تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے چلتے پھرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد ان کو قبول کیا، اور پھر جو بھی ان کے سامنے متشدد اور نامساعد اور سارے مخالف حالات تھے، اس کے باوجود وہ اس پر قائم ہوئے۔ ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی داستان معین طور پر ان 23 سالوں پر تو خاص طور پر مشتمل ہے، جس میں ان کا معشوق یا ان کا محب جس سے وہ محبت کر رہے ہیں وہ وجود سامنے ہے اور وہ خود بھی موجود ہیں۔
ان 23 سالوں میں جو داستانیں عشق رسول کی رقم ہوئی ہیں، عاشق رسول یا عشق رسول کے کتاب یا چیپٹر کی بنیاد اور کسوٹی وہ 23 سال کے عشاق اور وہ ان کا محبت عشق جو وجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کی بنیاد بنیں گے اور وہ سند ٹھہرتے ہیں۔ اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور وہ وجود اور ان کی وہ 23 سالہ زندگی جس میں دونوں گھر موجود ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حصہ 23 سالہ زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اگر سند نہیں ہے تو بعد کے کسی زمانے کے کسی عاشق کی کوئی سند نہیں ہے۔ کسوٹی اور معیار وہ ہیں، باقی اس کے اضلال و آثار تو ہو سکتے ہیں، وہ بائی اٹ سیلف وہ خود سند نہیں بن سکتے۔ سوری، میں نے ان دوست سے عرض کیا کہ جناب ہم تو بتا رہے تھے کہ یہ بات جہاں جا رہی ہے، ایک لفظ آپ میرے پروگرامز میں سنتے آ رہے تھے، انارکی، اور وہ بعض دوست پوچھتے بھی تھے کہ یہ انارکی کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہوتی ہے انارکی۔ کس طرح یہ انارکی ہے کہ ریاست کے ادارے اور ان کے اہلکار اور ان کے افسران، ان کے سپاہی، ان کو مارا کوٹا جا رہا ہے، زخمی ہوئے پڑے ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، اور جو کرنے والے ہیں انہوں نے عشق رسول کے نام پر یہ کیا ہے۔ وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق آپ کو اس زمانے میں دیکھنے کو ملے ہیں جن کی حرکتوں، جن کے رد عمل، جن کی زندگی کے آثار اور ان کے اقدامات اور فیصلے اور ان کی تحریکیں، اس کی آپ چراغ لے کے باریک بینی سے چھان بین کرتے پھریں، آپ کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے موجود ان کے سامنے والے عشاق کی زندگیوں میں اس کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ اور بہرحال اب چونکہ آپ لوگوں نے یہ رستہ خود دیا ہے، آپ کی انتظامیہ نے بھی یہ رستہ خود دیا ہے، آپ کے عامت الناس معاشرتی پلیٹ فارمز، معاشرتی سیٹ اپ نے بھی یہ رستہ خود دیا ہے۔ اس کی بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے ایسی علامتیں ہیں اور ایسے مظاہر ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے ان کو رستہ دیا تھا، کہاں کہاں وقت تھا کہ آپ اس وقت بولتے، آپ نہیں بولے، کس کس موقع پر آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ کام نہ ہونے دیں، یہ بہت پٹھا پڑے گا آپ کو، لیکن چونکہ اس وقت کہنے والے صرف ہم تھے، آپ کو سمجھانے والے یا بات کو ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھانے والے وہ صرف ہم تھے، اور ہماری ہی دشمنی، ہماری ہی بیخکنی، ہماری ہی جڑ کاٹنے، ہمیں وہاں پہ نان اینٹیٹی اور نان ایشو کے طور پر اسٹیبلش کرنے میں تو آپ کا سارا قومی ول اور آپ کی قومی ٹارگٹس اور آپ کی جو ریزولوشن تھی اس کا وہ صرف ہو رہی تھی اس وقت، اس لیے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اس علامے کو رحمت اللہ علیہ بناتے بناتے صدیاں بیت گئیں، اور خاص طور پر جتنا جتنا وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ایٹیکیٹس اور ان کی روزمرہ کے نشست و برخاست سے کوئی علامہ آپ کا دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی شدت سے آپ اس کو رحمت اللہ علیہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کل کا لڑکا جس نے ابھی درس نظامی بھی پاس نہیں کیا، وہ اب آپ کا علامہ کر کے کل ہی سے وہ زیادہ تر علامہ بننا شروع ہو گیا، اور اس کے اوپر بڑے بڑے دانشور اس کو اب جمع کے صیغے سے کم پہ مخاطب نہیں کر پا رہے، اور اس میں یہ آپ مشترکہ طور پر جرمدار ہیں۔ سوال تو بالکل ایک پیدا ہوتا ہے، صرف ایک سوال ہے
وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ملک بند کیا ہے، جام کیا ہے 25-30 بڑے شہروں سے لے کے ان کے مختلف مقامات پر، وہ نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ پبلک کا رائٹ باہر نکلنا، ان کا راستے کا حق، ان کا ہاسپٹل پہنچنے کا حق، ان کا جاب پہ دفتروں میں جانے کا حق، ان کی ساری نارمل زندگی کا حق، اس کے سامنے وہ ڈنڈے لے کے اور پتھر لے کے کھڑے ہو گئے۔ پہلا سوال صرف یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کو یہ حق حاصل ہے آئینی اور قانونی طور پر؟ آپ جانتے ہیں، حکومت کے سربراہان جانتے ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، آپ کے آئین کے ماہرین جانتے ہیں کہ آئین کی روح سے انہیں یہ حق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ جرات کیسے کی؟ وہ اس طرح کی کہ کچھ آئینی حقوق ہر پاکستانی کو حاصل تھے، آپ نے ان کے کہنے پر ان حقوق کا انکار کرنا چاہا، انہی کے ڈنڈوں کے خوف کے بلبوتے پر اور کی وجہ سے، اور آپ نے وہ انکار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنی اپنی سیٹوں اور اپنی اپنی حیثیتوں اور اپنی اپنی پوسٹنگوں کے اوپر ہوتے ہوئے یہ استحقاق نہیں تھا کہ آپ پاکستان فار آل، پاکستان میں شہریوں کے حقوق اور پاکستان سب کا ہے، اور وہاں پر ہر شخص کو آزادی ہے اپنے عقیدے کی، اپنی عبادت کی، اپنی عبادت کے اظہار کی، اپنی تبلیغ کی، اپنے اعلان کی کہ میں کیا ہوں۔ وہ حق کا آپ نے ذمہ دار کے طور پر انکار کیا، اور آپ اس کی ایک بڑی سسٹمیٹک تاریخ ہے۔ آئندہ آئین اسلامی طرز کا ہوگا اور اس میں یہ ہوگا، پھر اس میں نام میں آپ نے ڈالا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کا مطلب کہ وہ جو پاکستان میں ادر دین آپ کے خیال میں جو مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کو تو ریپریزنٹ نہیں کر رہا نام۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ جماعت اسلامی جس کے بانی پاکستان کے متشدد مخالف تھے، مولانا مودودی، اور ان کو ایک دفعہ سزائے موت کے آرڈر بھی ہو چکے تھے، مگر پھر وہ پیچ اپ والی جو آپ کی پالیسی تھی، اس کے مطابق آپ نے نہ صرف ان سے صرف نظر کیا، ان کے ان مطالبوں سے صرف نظر کیا جن مطالبوں کی آئینی حیثیت کوئی نہیں تھی، ان کی قانونی ورتھ کوئی نہیں تھی، صرف بغض اور اناد اور نفرت کی بنیاد پر وہ مطالبے تھے۔ آپ نے پہلے ان سے صرف نظر کیا، پھر آپ نے ان کو فلسفی بننے دیا، پھر اس فلسفی کو اسٹیٹ سپانسرڈ انداز سے آپ نے دساور کو وہ فلسفی بھیجی، دنیا میں آپ پرائیڈ لیتے رہے مودودی فلسفی کا۔ پھر اس کے نتیجے میں جگہ جگہ جب یہ گند پڑ چکے، ایکسٹریمزم ترقی کر گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اخوان المسلمین اور فلاں یہ سارا کچھ جو ہے وہ تو بن جائے ان کی بنیاد پر، تو جن کے گھر سے جہاں سے جو آماج گاہ تھی وہاں کیسے امن رہ سکتا تھا؟ لازمی بات ہے کہ وہاں اس سے زیادہ بڑے لیول پر نقصان اور فساد کے بیج بوئے گئے تھے۔ وہ بیج بوئے گئے، وہ بڑھتے رہے، آپ کے ساتھ پیرالل بھی تھے۔ ایک بندہ گرفتار ہوا ہے نا، تو اب آپ نے رزلٹ دیکھ لیا۔ اس سے پہلے میں اب مثال دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا، تو پھر وہ جو نارمل طریقے سے بات سننے والے بعض نان احمدی سامعین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی پروگرام ہمارے اپنے حوالوں کے ذکر کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے پاکستان میں جو امیر مقامی تھے، صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب، اس وقت بعد میں جو خلیفہ ہوئے، اس وقت موجودہ امام جماعت احمدیہ، گرفتار تو آپ نے ان کو بھی کیا تھا۔ اور ابھی تو آپ نے کال دینی ہوتی ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ تو کال کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، شہر ہی ان کا پورا بھرا ہوا تھا۔ لیکن ساری استطاعت رکھنے کے باوجود آپ نے ان کو ضمانت کینسل ہوئی، وہاں سے جیل منتقل ہوئے، سارے پروسیس ہوئے۔ آپ نے اس طرح کے دیکھے ملک گیر احتجاج۔ آپ آ جا کے یہ کہتے ہیں نہیں، ان کی استطاعت نہیں ہے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں، میری تو یہ دعا ہے کہ اگر یہ استطاعت ہوتی ہے جس کا مظاہرہ اس وقت پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس استطاعت سے محفوظ ہی رکھے، ہمیں یہ استطاعت نہ ہی دے کہ ہم اتنی مذہب کی بدنامی کا باعث بننے والے ہوں۔ وہ جو بن رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا موقع آپ کے میڈیا کا۔ میڈیا
ایک موقع پہ تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ 80 سے 90 آدمی جو ہیں ان کی لاشیں آ رہی ہیں 2010 میں، اور 5-5 6-6 کے جنازے پڑھا کے تو وہ ایک سسٹم سے وہ اکٹھی قبریں کھودی ہوئی ہیں، 80-90 قبریں خالی ایسے کھودی ہوئی ہیں، لوگوں نے، ہمارے ساتھ والے لڑکوں نے کھودی ہیں۔ اور اس وقت آپ کی یہ جو میڈیا وینز ہیں وہ بھی وہاں پاں کر رہی ہیں شہر کے اندر، اور وہ بڑی لالچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہنگامے پھوٹیں گے، آخر 90 لاشیں آنی ہیں ایک دن میں۔ تو وہ پھر وہ ان کا وہ وہاں پہ پھر وہ ان کا بندہ مائک پکڑ کے کھڑا ہو جائے، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایوان محمود کے سامنے ٹائر جلے پڑے ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دارالصدر والا چوک بھی بلاک ہے اور لاہور سرگودا روڈ بھی مشتعل لوگوں نے بلاک کر دی ہے۔ آپ کو وہاں ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو ملا، آپ کو وہاں ایسا کچھ نہیں سننے کو ملا، حتیٰ کہ جو اس وقت صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب مرحوم ناظر اعلیٰ تھے، امیر مقامی تھے، وہ جنازہ پڑھانے کے بعد پھر یہ اکٹھے ہو کے گئے ہیں سارے، ARY تو فلانا تو سما تو جیو تو مائک لگے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حکومت سے کیا مطالبہ کروں، حکومت اندھی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ان کی ناک کے نیچے اور ہائی کورٹ کی جسٹس صاحبان کے جو نیم پلیٹس ہیں ان کے نیچے یہ بینر ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں، تو وہ ابھی میرے منہ سے مطالبہ سننا باقی ہے کیا؟ ہم نے خدا تعالیٰ کے حضور ہی ہم اپنی فریاد کرتے ہیں، یہی ہماری ایک تاریخ ہے اور یہی ہم کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ، صرف ایک دفعہ بندے کی گرفتاری ہوتی ہے، وہ خدا اور خدا کے رسول کو ریپریزنٹ کرنے والی جو اس وقت پوری آرگنائزیشن مشہور بن کے وہاں پہ پورا ملک جام کرنے، ان کو ہے خیال آیا کہ ہم اپنے خدا سے اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا تو اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کئی دفعہ پہلے بھی کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کہ جو اور ان کی تربیت کے نتیجے میں جو ایٹیکیٹس اور اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اور استمداد الہی کی طرف اجتماعی رجحان لوگوں کا پیدا ہوتا ہے، نہ یہ ان کا ہے، نہ یہ اپنی پبلک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اب تو وہ جو 20 سال سے ہم بتاتے آ رہے تھے، جس انارکی اور جس سیلف ڈیفنس اور سیلف جسٹس کی طرف ہم بار بار کہتے آ رہے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ آ چکا۔ اس طرح پولیس کے یعنی مختلف مواقع پہ جو میرے پاس ویڈیوز پہنچی ہیں، 3 سٹار لگے ہوئے ہیں، انسپیکٹرز ہیں، پھر وہ رینجرز کا بندہ ہے، وہ سرکاری گاڑی ہے فوج کی، اور اس کے اوپر وہ بھی لبیک کے ساتھ مل کے، واللہ عالم ان کو اپنی جان بچانی ہے یا وہ انہی میں سے ہیں یا ان کا اپنا سوچ کا نظام بھی وہی ہے، گن تو بہت پڑ چکا ہے۔ اس حالت میں ایک دوسرے دوست کا بھی تجزیہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ یہ جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور جو اس وقت سٹک ہوا ہے پورا ملک، وہ کس کا ہے؟ وہ بھی تو ہمارا ہے۔ صرف یہ تھا کہ ہم یہ آپ کو منہ سے بتا رہے تھے کہ وقت آنے سے پہلے بتا رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں عطر نفیس کے یہ 4 مصرے تک اسی لہجے میں پڑھ کے آپ کو پیش کیے تھے کہ دم بدم بڑھ رہی ہے یہ کیسی صدا، شہر والو سنو۔ کس کے گھر جائے گا اب یہ سیل بلا، شہر والو سنو۔ لیکن وہ خیر آپ اس میں اپنی اس میں تھے۔ اس وقت اگر ہمارا کوئی مین مجرم ہے تو وہ یہ بلاکیج کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو ہمارا وزیر داخلہ ہمارا بنیادی مجرم ہے۔ شیخ رشید بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ انہوں نے مذاکرات کیے پیر دوسرے مذہبی امور والے امین القادری کو ساتھ لے کے، اور انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے عامت الناس کی نمائندگی کرتے ہوئے عامت الناس اور عام پاکستانی کی نمائندگی میں وہ گند کیا جو عام پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ
ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے معاہدہ کر کے برابری کا سٹیٹس ان کو دے کے آنے والے ہمارے مجرم آپ ہیں شیخ رشید صاحب۔ یہ جو ایمبولنسوں کو راستہ نہیں مل رہا، یا جو بندے راہ میں ہاسپٹل جاتے جاتے مر رہے ہیں، یا کرونا والوں کو نہیں آکسیجن پہنچ رہی اور وہ بھی مریں گے، اس کے اگر سچے اور حقیقی مجرم ہیں تو وہ یہ بنتے ہیں جنہوں نے نان سٹیٹ ایکٹرز کو سٹیٹ کی ریٹ کے لیے ایک ٹیبل پر ڈسکس کرنے کے قابل بنا کے ان کے ساتھ لکھے ہوئے معاہدے کر کے سائن کر کے آئے ہیں۔ پاکستان کے اصل مجرم آپ خود ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں، میں الزام لگاتا ہوں آپ کے اوپر کہ آپ جانتے ہیں یہ سارا کچھ، کہ ان کی کیا اوقات ہے اور ان کی کیا کرتوت ہے۔ ایک پروگرام میں ساری تفصیلات انالیٹیکل تو نہیں بیان کی جا سکتی، فی الحال میں اس حصے کو کہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کہاں کہاں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا، اور انہوں نے خود آگے بڑھ بڑھ کر ختم نبوت کے پرائیڈ لیے۔ کہاں شیخ رشید نے یہ خود بیان دیا کہ میں خود سب سے بڑا مجاہد ختم نبوت ہوں، تو اب تمہارے مجاہد تم مجاہد ہو تو وہ دوسرے بھی تو وہ اس سے بڑے مجاہد ہیں، تو ختم نبوت کے دو مجاہد جو ہیں وہ تمہاری پولیس کو ایک طرف والا مجاہد دوسری مجاہدوں کو مارتا جا رہا ہے اور قتل کر رہا ہے، پھر پرچہ کس بات کا دے رہے ہو؟ اس وقت یہ حماقت کی تھی کیونکہ آپ کو مطلب فواد چودھری تک کو پتا تھا۔ خود میں نے فواد چودھری صاحب کو یہ حوالہ دیتے ہوئے سنا ہوا ہے تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں، جو وہ لائر بھی ہیں، پہلے وکیل بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور اوپر سے اب منسٹر بھی ہیں کیبنٹ کے، کہ جسٹس کیانی وغیرہ نے، یہ اس وقت جسٹس منیر نے یہ لکھا تھا معین الفاظ میں کہ ختم نبوت ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک حربہ ہے جسے یہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، اور اسٹیبلشمنٹ تو خیر وہ تو آپ کہتے ہیں نا، ان سے ان کی بات نہیں کرنی، واقعی وہ اس اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں کہ وہ ان کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے شہر بلاک کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں جو کیبنٹ کے اپنا منسٹرز ہیں، اور آپ کے پرائم منسٹر کو بھی جانتے ہیں، ایک کو نہیں ساروں کو، تو وہ تو پھر اور کیفیت ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے تو اب یہ اگر آپ کے ہاتھ سے چیز نکل رہی ہے، صرف اتنا ہو رہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ اب آپ کو سامنے سڑکوں پہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے تو ہم بات کرتے تھے تو وہ بات تھی جی انہوں نو کی پتہ ہے، وہ جو انہوں نو کی پتہ ہے، وہ جتنے الفاظ تھے وہ آپ کے اب سامنے آ رہے ہیں، اور اس کو گن کے پرو کے وہ وجاہت مسعود صاحب نے اس شعر میں میرے اس آرٹیکل کے ایڈ کر کے بتا دیا تھا کہ اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ میں اپنی بات تو جو میں کر ہی رہا تھا، لیکن اس آپ کو اس ٹراما یا اس کیا کہتے ہیں بدزنی سے بچانے کے لیے کہ یہ صرف میں کہہ رہا ہوں، ابھی یہ حاشر بن رشاد بہت اچھا لکھنے والے ہیں، انہوں نے ان کی ٹائم لائن سے میں نے یہ کاپی کر کے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا تھا، چند لائنیں ہیں ان کی۔ فرماتے ہیں کہ بریلوی شدت پسندی کی لہر طالبان اور داعش سے زیادہ خوفناک ہے۔ آپ کے گھر سے چند میٹر دور 10 سال کا بچہ بھی سارا دن فقط و لو کا نعرہ لگائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے، باقی بچتا کیا ہے؟ ماضی قریب کی تاریخ گواہ ہے کہ طالبان اور داعش سے مذاکرات کا نتیجہ APS جیسے سانحے پر منتج ہوا تھا، جب ساری اسمبلی تھر تھر کانپتی ہوئی مذاکرات کی رٹ لگا رہی تھی، تب ایک اکیلے ایاز امیر نے خبردار کیا تھا کہ دہشت گرد سے مذاکرات کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ عقل آتے آتے ہم نے اپنے سینکڑوں بچے مروا لیے، یہی کام اب ایک اور ہوم گرون تنظیم کے ہاتھوں ہونے لگا ہے، جن کے لیے ہر مسئلے کو توہین کا لبادہ پہنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تعلیمی اداروں میں ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر پر سیاہی پھینکنے سے لے کر طالب علموں کے ہاتھوں استادوں کا خون اور وارڈ بوائز کے ہاتھوں نرسوں کے قتل کی کوشش تو ابھی تباہی کی چھوٹی سی جھلک ہے۔ انہیں بنانے والے اور انہیں معاوضہ دینے والے ہوش کے ناخن لیں، ورنہ چراغ ان کے بھی بجھیں گے۔
ان کے ساتھ مذاکرات، نرمی کا سلوک، ہزار روپے کا معاوضہ اور برابری کی سطح کے معاہدے سب کو بھاڑ میں جھونکیں اور وہی سلوک کریں جو منگولوں نے فدائین کے ساتھ کیا تھا۔ یہ جناب مذہب کو بھی بس سو ہی وہ کچھ سمجھتے ہیں اور بالکل سوشولوجیکل پرسپیکٹیو میں بات کرنے کے عادی ہیں اور اسی میں بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، کیونکہ میرے ایک پنجابی پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ وہ ایک بالکل جھنگ کے بابے کا جملہ تھا، اس آخیا وا جدوں کتا ہلکا ہو جائے تو بندوق دا لائسنس تو نہیں نہ چیک کر بہ جائیدا بھی میرے کو بندوق لائسنس ہی ہے کہ بغیر لائسنس ہی۔ اس وقت کیا ہے مطلب اگر وداؤٹ لائسنس ویپن آپ نے یوز کر لیا تو اس کی 6 مہینے سزا ہے، لیکن جو ہلکا کتا کاٹ گیا آپ کو یا آپ کے بچوں کو تو اس کا تو پھر وہ کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھنا اب ریاست کو یہ ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیا بتانا ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ لیکن ایک بات کہیں تو ہم لکھوا کے تو پیچھے پروگرام کے لگا دیں گے، آپ کو ہر پروگرام میں لکھی ہوئی دکھا دیا کریں گے۔ اگر آپ نے اب ان سے ڈیل کر کے ان کو واپس کیا سارا کچھ اتنا گند کروانے کے بعد، اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ آپ کبھی ریٹ پاکستان میں دوبارہ اسٹیبلش کر سکیں گے۔ پھر آپ نے سپرد کر دیا انارکی کے اور طوائف الملوکی کے سارا کچھ، پھر تو ٹھیک ہے، پھر دھڑے اور وہ کاٹا پیٹی شروع ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ریٹ کا نام نہ لیا کریں، پھر بہتر ہے کہ اپنی گاڑیوں سے یہ نیلی لائٹیں جو ہیں ہٹا دیں، ان کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بر وقت فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ ویسے وقت آپ کے ہاتھ سے بہت سا گزر چکا ہے، آپ آج فیصلہ کریں تو 5 سال لگیں گے آپ کو کم از کم دوبارہ پاکستان میں راہ چلتے ہوئے بندے کے حقوق کا